الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اے بچے کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے تو میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اللہ کی حدود کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھو اللہ تمہیں شدت میں تمہاری سختیوں اور پریشانیوں میں تمہیں یاد کریں گے اور جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو محترم بزرگوں بھائیوں جامع ترمذی اور مسند امام احمد اسی طرح اور بھی کچھ احادیث کی کتابوں میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے حوالے سے آپ پہلے کئی مجالس میں گفتگو سن چکے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ سے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں بتلاتا ہوں ان کلمات کی پابندی کرو اللہ پاک تمہیں ان سے نفع دے گا وہ کلمات کیا ہیں وہ تعلیم کیا تھی
پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے قائم کردہ حدوں کو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کو خوب اچھی طرح یاد رکھو، محفوظ کر لو، ان کی حفاظت کرو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری کس طرح حفاظت فرماتے ہیں یا ہماری حفاظت کا کیا تقاضا ہے، اس حوالے سے پچھلے درس میں آپ سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ یہ حفاظت ایمان کے ناطے بھی ہے اور جسم کے ناطے بھی ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، جو خوش نصیب اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اسے زندگی بھر اپنے ایمان کی دولت سے مالا مال رکھتے ہیں اور پھر اسی ایمان پہ اس کی موت اسے نصیب فرماتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور پھر ایمان کے بعد دوسرا یہ مسئلہ کہ پھر اس ایمان پہ اللہ قائم رکھتے ہیں اور ایمان ہی پہ موت نصیب فرماتے ہیں۔ بڑی اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس انسان پہ کرم نوازی ہے جسے ایمان نصیب فرمائیں، ایمان پہ قائم رکھیں اور ایمان پہ موت نصیب فرمائیں۔ انسان کو بسا اوقات ایمان ملتا ہے، زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کی بنا پہ اس دولت ایمان کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلمات وہ ایسے زبان سے کہہ دیتا ہے، وہ اتنے کڑوے، کسیلے اور ایسے اللہ ذوالجلال کو ناپسندیدہ کلمات ہوتے ہیں، اس کی بدولت وہ انسان ایمان کے دائرے سے نکل کے کفر کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس بری موت سے ہمیں بچائے۔ دیکھیے نا، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کائنات میں سب سے اچھا اور افضل مقام نبیوں کا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی سب سے بلند ترین مقام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کو بھی یہ فکر دامنگیر رہی اور انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعائیں کی کہ اللہ ایمان پہ موت نصیب فرما۔ ٹھیک ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے کلمات، فاطر السماوات والعرش انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کو اثر نو بنانے والے، بغیر مثال کے، بغیر کسی نقشے کے۔ نقشہ ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس پہ تعمیر آسان ہو جاتی ہے، نقشہ ہی بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک عمارت بنا لی، اس جیسی دوسری مثال عمارت بنانی تو آسان، لیکن بغیر جناب نقشے کے، بغیر مثال کے، اتنا بڑا آسمان جس کے درمیان کوئی پلر نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کھڑا کر دیا ہے۔ فاطر السماوات والعرش، زمینوں کو اور آسمان کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز۔ دیکھیے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ایک نظر اس پہ ڈالی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کہ لمحہ بلمحہ اللہ پاک نے ان کی زندگی میں کس طرح کارسازی فرمائی۔ بھائیوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا تھا نا، باپ سے جدا کر کے کنویں میں بھی تو پھینک دیے۔ یہ بھائی تھے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، بھائی یہاں بہت ہے اور دوست کم۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں بھائیوں کا خون سفید ہو گیا، یہ بیماری پرانی چلی آ رہی ہے۔ آج کے دور ہی میں نہیں خون سفید ہوا، دیر سے یہ سفید اپنے مفادات کو جس وقت انسان سمجھتا ہے کہ آج نقصان ہوتا ہے،
تو بھائی بھائی کو بھی معاف نہیں کرتا، وہ بھائی کے لیے قربانی دوسرا اجاڑ جائے، دوسرا فائدہ اٹھا جائے، دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کا مال لے جائے، وہ اتنا فکر مند نہیں ہوتا۔ بھائی لے جائے تم کون ہو؟ یہ شریک ہوا نا بھائی، دوسرا تو شریک نہیں ہے، یہ شریک ہے، اور اس شریک کو کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے کس طرح جناب ہنسی خوشی سے اور عزت و آبرو سے اور ٹھاٹ باٹ سے یہ کس طرح زندگی گزارے۔ اس لیے بھائیوں کا یہ خون آج نیا سفید نہیں ہوا، پرانی بیماری ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا بھائی اٹھا کے ان ظالموں نے کنویں میں ڈال دی، وہاں سے نکلے ہی نکلے تو پھر شاہوکاروں کے ہاتھوں فروخت کر دی، فروخت ہو کے جناب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو جناب اس بازار کی عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دام تصویر میں پھنسانے کی پوری کوشش کی، اور کوئی ہیلا ایسا نہ چھوڑا کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں سمجھتی ہو کہ میں ناکام رہوں۔ ہر ہیلا اور ہر بہانہ بنایا۔ اللہ اکبر! ہاں اس نے ہی نہیں بلکہ جب وہ پہلے تو شاہی محلے میں تھے نا، محل میں تھے، لیکن جب پورے مصر کی عورتوں نے دیکھا، شریف زادیوں نے، شرفاء کی عورتوں نے، تو وہ سب کی سب اپنا نغد دل جو ہے وہ بالکل ہار بیٹھے، نغد دل ہار بیٹھے، اور ان کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو کے جناب پھلوں کو کاٹنے کی بجائے کہاں کاٹا؟ اپنے ہاتھوں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ وہ اس لیے کاٹا تھا کہ یوسف یہ دیکھو ہم تو تمہارے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آؤ تو صحیح، جان دینے کے لیے تمہارے لیے تیار۔ مگر اس اللہ کے بندے نے یہ کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی، اللہ جیل گوارا ہے لیکن جس کی یہ دعوت بے حیائی کی دے رہی ہیں اللہ اس سے مجھے محفوظ رہا۔ جیل جانا گوارا کر لیا۔ اس نے کہا تھا نا اگر میری بات نہ مانی تو اس کو قید کروا دوں گی۔ یہ ہوگا کون؟ میرے گھر میں پلنے والا اور میری نافرمانی کرنے والا۔ اللہ اکبر! بالآخر قید ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پھر قید دی۔ قید سے نکلے تو پھر کہاں پہنچے؟ سیدھے سریر خلافت پہ پہنچے، حاکم بنے۔ یہ سارا پس منظر سامنے رکھے اور پھر یوسف علیہ السلام کی دعا کے الفاظ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا کار ساز اللہ تو ہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ساتھ چھوڑنے والے ساتھ چھوڑ گئے، بھائی ان کا خون بھی سفید ہو گیا، جن کے گھر میں پلا تھا، بڑے ناز نخرے سے جنہوں نے پالا تھا، انہوں نے مجھے جیل بھجوا دی۔ پہلے تو بھائیوں نے کیا، پھر جن کے گھر میں پلا تھا بڑے ناز و نخرے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا جناب، ہم اس کو اپنا دل کا ٹکڑا بنا لیں گے، آنکھوں کا نور بنا لیں گے، یہی سمجھ کے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پالا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے مجھے جیل بھجوا دی۔ لیکن اللہ تو کارساز ہے سب کا، میرا بھی تو ہی کارساز ہے، مصیبتوں اور مشکلوں میں نکالنے والا اللہ تو ہی ہے، تو ہی نجات، انت ولی فی الدنیا، دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں۔ تیری اگر کارسازی نہ ہو، تیری اعانت اور مدد اگر شامل حال نہ ہو تو کوئی انسان نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے فرما بردار بنا کے موت نصیب فرما۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھ پہ موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرے بیٹو تم کس بات پہ کیسی زندگی گزارو گے، کس طرح مرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم ایمان پہ موت اللہ میں نصیب کر دیں، بلکہ تاکہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی گزارنا، موت آئے تو اسلام کی حالت میں تم پہ موت آئے۔ اللہ اکبر! اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں دعا ہے
جنازے پہ بھی ہم دعا کرتے ہیں نا، ایک کلمہ پڑھتے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندگی عطا فرما، اور جس کو موت نصیب فرما اس کو موت ایمان پہ نصیب فرما۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان پہ موت، ایمان پہ زندگی گزارنا، اسلام پہ زندگی گزارنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے، جس کی آج اس دنیا میں ہمیں قدر و منزلت نہیں ہے، نہیں احساس کہ اس ایمان کی قدر کیا ہے، اس ایمان کا صلہ کیا ہے، اس ایمان کے عوض اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا کچھ کر رکھا ہے، کیا کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس کا ہمیں یہاں سے اب احساس نہیں ہے۔ اس کا احساس اس وقت انسان کو ہوگا جس وقت قیامت کے دن یہ انسان پہنچے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، وہاں اس کا کامل احساس ہوگا، بلکہ مرنے کے وقت بھی اس کا احساس نمایاں ہونے لگتا ہے، نمایاں مرنے کے وقت بھی۔ قیامت کے دن تو یہ پکارے گا ہی، اے کاش کہ میں لوگوں کا اوروں کا ساتھ نہ دیتا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنتا۔ قیامت کے دن تو اس کو اس کا احساس ہوگا۔ آج دنیا میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو صحیح بات ہے، ہماری دنیا دنگا و فساد سے نکل کے امن اور اطمینان کا گہوارہ آج بھی ہماری یہ دنیا بن سکتی ہے۔ دنیا آج ظلمت کدہ ہے، پوری دنیا کشتنی بنی ہوئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچا ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے، بلا تفریق وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ایک انسان دوسرے انسان کے درپے جس طرح آزار ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، یہ ساری بیماری ہمارے ایمان کی کمزوری اور ایمان کے مفقود ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، اسے عطا فرماتے ہیں، اور پھر اسی ایمان پہ قائم رہنا اور اسی پہ موت آنا، یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان کا احسان اور انعام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، تمہیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے جسم کی بھی حفاظت کرے گا، جسم کی بھی ایمان کی بدولت، جسم کی بھی ایمان کی بدولت انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں دعائیں بھی سکھلائیں، اس بارے میں ہدایات بھی فرمائی۔ دیکھیے آپ نے یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ مگر یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ روایت کس سے اور کس حالت میں یہ روایت سنانے والے نے سنائی؟ اس حدیث کو اور اس الفاظ کو روایت کرنے والوں میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد میں، ابو یعلا میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے 1 سال بعد جب خطبہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ چڑھے، کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الماضی ففاضت عینا۔ فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلے سال انہی دنوں میں یہاں کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی تو ففاضت عیناہ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور کی یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستانے لگی۔ 1 سال بعد حضور ہمارے اندر موجود تھے، ہماری رہنمائی فرماتے تھے، ہم ان سے سبق سیکھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، دین سمجھتے تھے۔ ففاضت عیناہ، تھوڑی دیر بعد پھر حوصلہ ہو گیا، پھر ابو بکر صدیق نے یہی بات دوبارہ دہرائی،
قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا ففاضت عینا. ہوتا ہے نا انسان کو تھوڑا سا حوصلہ آ جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ یاد آتی ہے بات تو وہ غم پھر تازہ ہو جاتا ہے. دوبارہ یہ بات دہرائی تو غم پھر تازہ ہوگی. روتے رہے، آگے کوئی بات ہی نہ کر سکے. اس کے بعد ہچکی بچ جاتی، بات ہی نہ ہوتی حضرت ابوبکر صدیق. پھر جس وقت حوصلہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد، راوی کا بیان ہے کہ پھر یہی جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرایا اور ان کی آنکھوں سے پھر زار و قطار آنسو بہنے لگے. اب ساتھی کو شیمان کیجیے کیا معاملہ، کیا کہتی ہے. چوتھی مرتبہ پھر حوصلہ، صبر، دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا، بوجھ ہلکا ہوا. ہاں وہ جو اندر ہوتا ہے نا ایک انگیخت، اس کا غبار جس وقت نکل جاتا ہے تو انسان کا دل اس میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. جب تب یہ کیفیت ہوئی بدلی تو پھر انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور عفو کا سوال کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد عفو اور عافیت سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. ایمان نصیب اللہ فرما دے اور اس کے بعد عفو اور عافیت. عفو کے معنی ہے معاف کر دینا اور عافیت کے معنی ہے تندرستی دینا. عافیت اللہ صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ ذو الجلال معاف بھی فرما دے. صحت کی بدولت اگر کوئی غلطی کا قصور اور نالائقی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے. اور ساتھ یہ کہ اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی اور فرمایا سوال کیا کرو، اللہ سے مطالبہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی. یہ الفاظ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی. اے اللہ درگزر فرما اور مجھے عافیت عطا فرما. کس میں؟ میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے اہل میں، میرے مال. میرا مال بھی سلامت رہے، میری اولاد بھی، آل اولاد بھی سلامت رہے، ان کو کوئی پشیمانی نہ آئے، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے. میری دنیا بھی بہتر رہے، میری آخرت بھی اللہ بہتر رہے. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. اللہ اکبر. اور یہ دعا یعنی یہ حفاظت کی دعا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے قرآن مجید کے نقطہ نظر سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے. یہ ہے جسم کی حفاظت کے حوالے سے بات کہ انسان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کر رکھے. 2 فرشتے تو وہ ہیں، ایک وہ ہے جو میمنہ اور ایک میسرہ. جو نیکی، جو بھی انسان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے وہ نیک ہو یا برا ہو، جو عمل بھی وہ کرتا ہے اچھا ہو یا غلط وہ لکھے جا رہے ہیں. دائیں کندھے پہ بیٹھنے والا، دائیں طرف رہنے والا وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور جو بائیں طرف رہنے والا ہے، ٹھہرنے والا ہے، وہ انسان کی برائیاں لکھ رہا ہے. یہ انسان کا صحیفہ تیار ہو رہا ہے، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. یہی نامہ اعمال قیامت کے دن انسان کے گلے میں ہوگا اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، یہی حساب کے لیے تمہارے لیے کافی. ہم مزید کیا پوچھیں؟ تم خود ہی جس طرح ہم کہتے ہیں نا پڑھتا جا شرماتا جا، پڑھتا جا شرماتا جا. دل کو اسی طرح یہ خود پڑھ لو کہ تو نے کیا کرتوتے کی، کیا بولے، کیا کام کیے، تمہیں بھیجا کس کے لیے تھا، کیا تھا، تم کرتے کیا رہے ہو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا.
اور اس وقت یہ انسان پکارے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس یہ کتاب کا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز انسان جو کہتا رہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے لفظ انسان کا نکلتا ہے اس کو لکھنے والے، محفوظ کرنے والے اللہ کے محفوظ بندے محفوظ موجود، وہ لکھے جا رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، یعنی اس کے ہر بول کی، اس کے ہر عمل کی حفاظت ہو رہی ہے، ظاہر ہی ہوگا، محفوظ ہوگا۔ بس قیامت کے دن جناب یہ سمجھیے کہ الٹا ریورس گیئر لگا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ہر چیز جو ہے انسان کی بول بول کے اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے۔ تو یہ دو فرشتے تو وہ ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے، اور دو وہ ہیں جو ایک دائیں ہے اور ایک پیچھے، یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے نا آج کے دور میں سائنسی نقطہ نظر سے تو یہ جو ہے جراثیموں کی جناب ساری بیماری، ڈاکٹروں کی تھیوری ہے نا، اصول ہے کہ جناب ساری بیماری پھیلتی کس سے ہے؟ جراثیم سے پھیلتی، جراثیموں سے، اور فضا میں اتنے جراثیم ہیں معلوم نہیں سانس کے ذریعے اور منہ کھولتے ہوئے کتنے جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ضرر اور نقصان کا باعث بنتے ہیں، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں تجربے کی روشنی۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء اور عند الجوائع فاستحیوہم واکرموہم، فرمایا تمہاری حفاظت کرنے والے اللہ ذوالجلال کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ تم سے جدا نہیں ہوتے، صرف دو وقت جدا ہوتے ہیں، ایک جس وقت بیت الخلاء میں تم جاؤ یا اپنی بیوی کے ساتھ حقوق ازدواجی جس وقت قائم کرو، اس وقت جدا ہو جاتے ہیں۔ فاستحیوا منہ، تم ان سے حیا کرو، واکرموہم، اور ان کی تکریم کرو۔ بیت الخلاء میں تھوڑی جا کے جناب وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی طرح جس وقت میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، جانوروں کا سا طریقہ اور عمل جو ہے وہ نہ دہراؤ کہ بالکل برہنہ ہو کے رہ جاؤ، بالکل جانوروں کی طرح، وہاں بھی حیا کا پہلو جو ہے وہ تمہارے اوپر غالب رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا فَإِذَا جَاءَ قَدْرُ اللَّهِ خَلُّوا عَنْهُ، یہ حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا اسی طرح جراثیم نے اس کے اندر داخل ہو کے بیماری کا سبب بننا ہوتا ہے تو یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی انسان نے اس پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، کسی جانور نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا انسان جا رہا ہے، ایک جانور خطرناک قسم کا وہ سامنے سے گزرتا ہے، سر جھکا کے ایک طرف چل نکلتا ہے، اس کا کیا سبب ہوتا ہے؟ یہی اللہ کے فرشتے حفاظت کرنے والے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر میں اور اللہ کے فیصلے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس پہ حملہ کرنا ہے، تو یہ فرشتے ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ طاری ہو جائے، یعنی اللہ کی حفاظت کرنے والے موجود، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی اللہ کے دو فرشتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس وقت پیچھے ہٹتے ہیں جس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی فیصلہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب اس نے بیماری میں، اب اس نے اس مصیبت میں، اب اس نے اس معاملے میں پھنسنا ہے، تو وہ فرشتے جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، دشمن اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جانور اس پہ حملہ کر دیتا ہے، جراثیم اس پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی حفاظت نہ ہو، یعنی یہ حفاظت کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ ہے، ہر انسان کے اوپر، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم و فضل اور احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں یحفظونہ من نومہ ویقظتہ من الجن والانس، بلکہ جنوں اور انسان اور جن، جس وقت انسان سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت بھی اور بیداری کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی حملہ آور ہونا ہوتا ہے، یعنی شیطان نے
یا سانپ نے، بچھو نے یا کسی چیز نے اس پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، ڈنگ مارنا ہوتا ہے، ان فرشتوں کی حفاظت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کی تقدیر اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلے کے مطابق۔ ورنہ رب ذوالجلال والاکرام کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ وَلَّهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور اسی حفاظت کی بنیاد پہ یہاں یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ حفاظت اللہ کے پاک کلام قرآن مجید، جو انسان قرآن مجید کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے اس کو دہراتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ اکبر، بڑھاپے میں بھی اللہ پاک اس کی عقل اور اس کے دماغ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حافظ قرآن جو قرآن کی مسلسل قرات اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے، بھلاتا نہیں ہے قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا، یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستوجب بن جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کی اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور عمل کی بھی کوشش کرتا ہے اترغوسا، تو اس انسان کا بڑھاپے میں بھی کبھی دماغ اس طرح خراب نہیں ہوتا جس طرح پاگل لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی حافظ کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسا نہیں دیکھیں، پاگل تو دیکھیں گے لوگ، پاگلوں کو، دیوانے لوگوں کو، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دماغ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر کے نام سے مشہور، 100 سال سے اوپر عمر کی، لکھا ہے حافظ ابی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین ان کے ترجمے میں کہ 100 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کے حافظے میں اختلال نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید کی خدمت میں تو ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی، قرآن کے حافظ بھی، اور جناب بہت بڑی تفسیر کے مصنف، خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گھوڑے پہ جا رہے تھے، پاؤں پھسلا گر پڑے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ کیے۔ فرماتے ہیں ہذہ جوارح حفظناها عن المعاصی فی الصغر فحفظها اللہ علینا فی الکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچپنے میں یا اٹھتی جوانی میں ہم نے ان اعضاء کی حفاظت کی، ان اعضاء کو وہاں استعمال نہیں کیا جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے روک دیا۔ ہم نے اپنے ان اعضاء کی حفاظت کی، وہاں ان کو استعمال نہیں کیا جہاں اللہ پاک نے روکا ہے کہ یہاں یہ عام کے اعضاء استعمال نہیں ہونے چاہیے، ہم نے ان کی حفاظت کی۔ فرماتے ہیں فحافظ اللہ علینا فی الکبر، اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑھاپے میں ہمارے اعضاء کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، ایک بوڑھے آدمی کو، انسان کو دیکھا کہ وہ سوال کرتا پھرتا ہے، تو فرمانے لگے ان ھذا ضیع اللہ فی صغرہ فضیع اللہ فی کبرہ۔ اس بدنصیب نے اپنی جوانی میں، اٹھتی جوانی میں، ابتدا میں، صغر میں، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں کی، جس کے نتیجے میں آج بڑھاپے میں یہ زنات بنتا پھر رہا ہے، سائر برا پھرتا ہے۔ بلکہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں شمار ہوتے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے امام، صحابہ کرام کے بعد، وہ فرمایا کرتے تھے یا بنیا انی لازید فی صلاتی من اجلک رجان ان احفظ فیک وتلا هذه الآیہ۔ اللہ اللہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وکان ابوہما صالحا، سورۃ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا نا وکان ابوہما صالحا، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیوار گر رہی تھی، بلا معاوضے کے اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ خضر اس دیوار کو بنا دو۔ تو جب ساری بات موسیٰ علیہ السلام کو سمجھائی تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کا باپ نیک تھا، اللہ پاک نے اس کے باپ کی نیکی کی بنیاد پہ اس کے مال کی حفاظت کی،
تاکہ اولاد کو ان کا حق جو ہے وہ ان کو بر وقت مل جائے. ایسا نہ ہو کہ دیوار گرنے کی بنیاد پہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے اور بستی والے اٹھا کے لے جائے. ہاں تو اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. والدین کی نیکی کا اثر اولاد پہ بھی ہوتا ہے. اولاد بھی اس کا مال اور اس کا جسم وہ بھی بسا اوقات بہت سی بیماریوں اور بہت سی پریشانیوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو پڑھتے اور فرماتے بیٹا میں تو کئی دفعہ اسی نیت سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں, اسی نیت سے زیادہ نوافل پڑھتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند آ جائے اور اس کی بدولت اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے. مسند امام احمد میں حمید بن حلال رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, فیضا ہوا یورینی بیتن, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گھر دیکھ لو, یہ گھر دیکھو, اس میں ایک عورت رہتی تھی, اس میں ایک عورت رہتی تھی اور اس کے گھر میں کچھ بکریوں کے بچے تھے, لیلے جس کو ہم کہتے ہیں. انس قرآن یعنی استعمال ہوا ہے حدیث میں لفظ, انس کا لفظ استعمال ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بکروں پر, بڑے بکرے نہیں. اور ساتھ اس کے کپڑے بنانے والا وہ آلہ وہ تھا. اب وہ گئی جہاد پہ, مجاہدوں کے ساتھ ایک سفر میں چلے گئے کہ میں ان کی خدمت کروں گی, روٹیاں پکاؤں گی, جناب ان کی خدمت پٹی مرہم کروں. اب جو واپس لوٹی تو جناب اس کی وہ بکریوں کے لیلے جو تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے, وہ بھی اٹھا کے لے گیا اور اس کا سامان بھی گھر سے اٹھا کے لے گیا. پشیمان ہوئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی, اللہ میں تو تیرے دین کے لیے نکلی تھی تو یہ گھر میں میرا اجاڑا کیوں ہو گیا؟ میں تو تیرے دین کی حفاظت کے لیے, تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلی تھی, یہ میرے گھر کا اجاڑا کیسے ہو گیا؟ یا اللہ یہ مال مجھ کو ملنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال سے اس طرح اس کی نے دعا کی کہ صبح ہوئی جس وقت کو تو وہ بکریوں کے بچے وہ بھی گھر میں موجود اور وہ آلہ جو تھا وہ بھی جو لے جانے والا وہ بھی پھینک گیا اس کے گھر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے مائی سے پوچھ لو تیرے ساتھ اسی طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا, پوچھ لو جا کے اس سے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور آپ کے فرمانے کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے یہ بات بتلا دی تو پھر اس کے ساتھ اس سے پوچھنے کی. آپ نے پہلے فرمایا تھا نا یہ گھر سمجھا دیکھ لو, اس کو پہچان لو, تبھی فرمایا نا جا کے پوچھ لو اس بھائی سے کہ اس طرح ہوا یا نہیں ہوا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ اس طرح جب انسان کوئی دین کی خدمت کرتا ہے تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں, اس کی اولاد میں, اس کی صحت میں, اس کی جسمانی قوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور یہی حفاظت نتیجہ ہوتی ہے دین کی حفاظت, اللہ کے پاک کلام کی حفاظت, دین کی حدود کی حفاظت. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی حدود کی پاسداری فرمائے اور ہماری جسمانی اور ایمانی قوتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی محافظ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.